السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ اب سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ میرے پیارے دوستو، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی کلم کھلا اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنے مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کی لحاظ سے ان کو مہمان خاطرداری کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے، اچھی طرح گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیرے بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں اس شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب رستے میں ایک جگہ ان بدکار لوگوں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنے کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالہ کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترس روح ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں،
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان لوگوں کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر اے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سے تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دینے سے ایسے بھگ جاتے ہیں کہ عمر بھر اس کا بدلہ اترتا نہیں، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں اسی پر اپنا موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔